لنا. اس پروسیجر کو اگر آپ فالو کریں، مثلا سامنے رکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، جو نئے الفاظ ہیں اس کو حاشیے میں اس کے معنی لکھتے جائیں، تو بھی آپ انشاءاللہ 180 گھنٹے میں سارا قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں. نقطہ تعلیم میں ہم کہیں گے اس امت کا مسئلہ قرآن میں اس کا حل ہے، اس لیے کہ ہمارے دو اہم مسئلے ہیں، ایک ہے شبہات کا اور دوسرے شہوات کا. شبہات ہمارے اندر کئی پورا یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم جڑے ہوئے ہوتے. سمپل بات ہے. انسان کو پیسے میں یقین ہے، نوکری میں یقین ہے، کر رہا ہے اس کو قرآن پہ یقین نہیں کر رہا ہے. شبہات ہیں، یا نمازوں پہ یقین نہیں برابر کچا ہے یقین تو نہیں کر رہا ہے. اور شہوات ہیں، یعنی یقین بھی ہے، معلوم ہے کہ نماز فرض ہے یا مسلمانوں کا اتحاد جو ہے ضروری ہے، سب کو معلوم ہے. آپ ہر ایک سے پوچھیں، ایک تقریر کر دے گا اتحاد امت پر، لیکن اس کے باوجود جڑتے نہیں. کیوں؟ کہ اصل چیز جو ہے نا، اس کے بہرحال انسانوں کے اندر ایک خواہشات کا ایک رکاوٹیں ہیں، اور دونوں کا حل، شبہات کا شہوات کا، وہ قرآن کریم میں ہے. اور ہم جو ہے جب قرآن میں حل کی بات کرتے ہیں تو ہم لیمیٹڈ سینس میں بات نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، بس نہیں. ہم کمپریہنسو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کئی بار اشارے کیے کہ وہ انسان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے گا، کانفیڈنس رکھے گا، آپٹیمزم رکھے گا، ایکٹیو رہے گا، ڈسپلن رہے گا، اس سے بہترین تعلقات ہوں گے. وہ جو کام کرے گا، اسکول جائے گا تو بہترین پڑھے گا، اگر کام کرے گا تو اس میں ایکسل کرے گا، کمیٹڈ رہے گا. اگر انسان ایسا ہو تو کامیاب ترین انسان ہر پروفیشن میں ہوگا. وہ جو پروفیشن وہ اختیار کرے گا، چاہے وہ بزنس ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیسن ہو، سائنس ہو، کامرس ہو، جو بھی ہو، ہی ول بی دا بیسٹ. یہ قرآن کریم وہ کرے گا. صحابہ کرام کو کدھر سے کدھر پہنچایا. دیکھیے آپ دنیا کے لیڈرز بن گئے، اور ایسے لیڈر بنے کہ 1000 سال تک انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی. مسلمانوں نے 1000 سال تک، کوئی سپر پاور ٹھہر نہیں سکی 100-200 سال سے زیادہ. مسلمان 1000 سال تک رہے، جو کہ انقلاب قرآن کریم لایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں. یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے. اس کے اندر پاور ہے. اس کو پورے معنوں میں لیجیے، آپ محدود معنوں میں مت لیجیے جو روایتی معنی ہے ہمارے پاس. نہیں، وہ بہت ہی ابیوزڈ معنی ہے، بہت ہی کم. یعنی ہم سمجھتے بس یہ کر دیا ختم ہو گیا. نہیں، وہ معنی نہیں کہہ رہا ہوں میں. آج ہمارے پاس ہر کوئی امت کا مسئلہ، جب ہر کوئی تیار ہے حل دینے کے لیے، گھنٹوں بحث کرتا ہے. مجھے بعض وقت یعنی آپ کو سن کر ہنسی آئے گی. فرض کیجئے ایک مریض ہے، اس کو کئی بیماریاں ہیں، کئی سال کا مرض ہے، ہر طرف سے مرض ہے، اس کو دل کا، پھیپھڑوں کا، اس کا ڈائجسٹ سسٹم خراب ہے. اب ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو فلاں اینٹی بایوٹک دینی چاہیے، حالانکہ انہوں نے میڈیسن کی کتاب بھی نہیں دیکھی. اور دوسرے صاحب آتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا ایسا کرو، اس کو پورے پلاسٹر لگا دو اور یوں کرو یوں کرو. آپ پوچھیں بھائی آپ نے کچھ میڈیسن پڑھا ہے؟ نہیں معلوم ہے میرے کو کیسا ہونا ہے. بالکل یہی حال ہے ہم لوگوں کا. قرآن کا اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو سمجھ میں آیا صبح شام بکتے رہتے ہیں. میں کہوں گا ارے بھائی آپ نے جب تک قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ کو بیسک سولوشن بھی نہیں معلوم ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کو جب اس نے میڈیکل کتاب نہ پڑھی، اس کو ہمت نہیں ہوتی. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئرنگ کا ڈاکٹر ہوں، تو وہ میں نہیں بات کروں گا میں. لیکن ہم لوگ باتیں کرتے جاتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن بیسک تو کریں. قرآن تو سمجھ میں آئے کیا ہے کیا. آپ لوگ، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے فضل کیا، اپنے خاص فضل سے. اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کا طالب علم بنایا. اس نے چنا ہے کروڑوں میں سے. اس کے انتخاب کو ٹھکرائیے مت، واپس مت جائیے، واپس مت جائیے. مرتے دم تک قرآن کریم کا طالب علم رہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ رہیے. اور ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے. 100 کروڑ مسلمان ہیں غیر عرب جن تک یہ سمجھانا ہے قرآن کو. ہیوج چیلنج ہے. بزنس کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کی، اللہ کے ساتھ بزنس کی، اللہ کے ساتھ تجارت کی. پڑھاتے جائیے، پڑھاتے جائیے. بہت بڑا کام ہے. 1 بلین تک پہنچانا ہے.
ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے کہ کم از کم وہ 10 کو تو پڑھائے گا، اور آپ شروع کر دیں زندگی میں پڑھائیے، بہترین کام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی۔ ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا، بڑی پسینہ ہو رہا ہے، بازو سے دوسرا گزرا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا نظر نہیں آتا درخت کاٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کب سے کاٹ رہے ہو؟ کہنے لگا 2 گھنٹے سے کاٹ رہا ہوں اور میں بہت بزی ہوں، مصروف ہوں۔ اس نے کہا ذرا بات تو سنو، وہ تمہارا جو آرا ہے وہ بہت منڈ ہے، اس کو تیز کر لو۔ کہنے لگا نہیں مجھے بہت کام ہے، آرا تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ بھلے کہ انتہائی بیوقوف نالائق ہے، آرا تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم زندگی کے مسائل کے حل میں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی مصروف ہے نا، سارا سڑکوں پہ دیکھیے، گھروں میں مصروف ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کر رہے ہیں، کچھ مصروف ہیں زندگی کے حل کے لیے۔ اور قرآن کریم وہ آرا تیز کرے گا، یہ زندگی کے حل کا حل کر رہے ہیں ہم، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے، سوچ ہے، وہ آرا، وہ ایٹیٹیوڈ ایسا تیز کرے گا کہ سارے مسائل کو آپ ڈیل کرتے چلے جائیں گے، اسموتھلی کاٹتے چلے جائیں گے۔ انتہائی بیوقوفی ہوگی اگر میں کہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس سے بڑے بیوقوف ہوں گے جو کہتا ہے کہ میرے پاس آرا تیز کرنے ٹائم نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کے سلوشنز حل ہوتے چلے، آپ کو سمجھ آتی جائے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مسائل ڈس اپیئر نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا انہیں دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ ایک ہی مسئلہ ہے، ایک آدمی اس میں پریشان ہو کے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، دوسرا مسئلہ ہے اسی مسئلے کو دوسرا آدمی بالکل آرام سے لیتا ہے۔ یہ لینے کی بات ہے۔ The problem itself is not the problem. The problem is how you deal with the problem. یہ اصل پرابلم ہے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے۔ اور قرآن کریم وہ دے گا پاور، وہ sharpen the socket۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ خالق کائنات اپنی رحمت کے طور پر ہماری ہدایت کے لیے عظیم الشان انتظام کرے، فرشتوں کو بھیجے، رسول کو مبعوث کرے، اور ہزاروں سال سے ہوتے ہوئے میلوں دور تک یہ کتاب مجھ تک پہنچائے، اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بدترین بد نصیبی ہوگی ہے، اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی جو اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا لے۔ ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ مطلب یہ ہے اس کا، اے اللہ، آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تجھ پر میرا حکم جاری ہے، جو تو نے فیصلہ کیا میرے بارے میں وہ عدل کا ہے۔ میں ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی خلق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے تو نے، کہ تو ان تجعل القرآن الکریم، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پریشانیوں سے مراد جو ہے وہ بڑی پریشانی نہیں ہے، روز نہ کچھ ایک رہتی نا وریز، آج جانا ہے، وہاں کرنا ہے، ٹرین پکڑنا ہے، لوکل لینا ہے، بس کو جانا ہے، یہ اپلیکیشن ڈالنا ہے، وہ نکالنا ہے، بس یہ سب وریز ہیں۔ یہ سارے چھوٹے بڑے سارے پریشانیوں کا علاج بنا دے، یہ جو ہے دعا ہے۔ اسی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پوسٹرز ہیں، گیمز ہیں، کوئزز ہیں، سارے ویب سائٹس پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مزید اور کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے کام کو قبول کر لے۔ دعا کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے خالق کا، مالک کا، جس نے یہ توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کو پیش کر سکیں۔ پھر ہم IRF کا، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ان کی ساری ٹیم کا، اسٹاف کا،
سارے لوگوں کا جو اس پروگرام کے ارینج کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس کو فالو اپ کرنے میں، اس